نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 7 بار یہ پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی وہ گھر اسی ربیع الاول میں ارب پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو 7 بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر بہت جلدی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ربیع الاول کی برکت سے مال و دولت اور رزق میں اضافے کا مجرب وظیفہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے جس کا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ جب اس ماہ مبارک کے چاند طلوع ہو تو اسے دیکھ کر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا اور آپ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور جو بندہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اس کی ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کا سارا سال خوشحالی میں گزرے گا۔ اگر کوئی یہ وظیفہ پہلی ربیع الاول کو نہ پڑھ سکے تو دوسری تیسری ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ نہایت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر ساعت عبادت و انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں تو اس پر عافیت طاری ہو جاتی ہے۔ تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عید جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ بڑی اہم گھڑیاں ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں اور بڑا قیمتی عمل دے رہی ہوں۔ اس عمل کو جس شخص نے کر لیا انشاءاللہ پورا سال اگلا ماہ ربیع الاول آنے تک اس کے گھر سے رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کا فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، عروج، شہرت، عزت سب اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے یہ جو عمل میں بتا رہی ہوں بڑا قیمتی عمل ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ یہ ماہ ربیع الاول مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسی مہینے اسی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس مہینے ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور سب میلاد شریف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 11-12 ربیع الاول میں پوری گلیوں سڑکوں کی سجاوٹیں و چراغاں کیا جاتا ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، دروز کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، وہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لوگوں میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو، جیسا کہ انصاری نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مدح میں مبالغہ کیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ بس کہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہیں۔ بخاری کتاب الانبیاء، باب قول اللہ ذکر فی الکتاب مریم۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی
نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے وہ کسی نہ کسی خصوصیت خوبیوں کے مالک تھے، اور وہ بچپن سے ہی نیک اور صالحین میں شمار ہوتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شروع سے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اور اللہ پاک نے انہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیدھا راستے دکھانے کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، اور ان پر اللہ کے فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے وحی آتی، اور وہ آیت جو نازل ہوتی وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے میں نہ تو خدا ہوں نہ خدا کا شریک ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں غیب نہیں جانتا، نہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں اور اللہ جانب سے رسول بن کر آیا ہوں، میرے بارے میں حد سے نہ بڑھو نہ تعریف میں آگے بڑھو۔ کہنے کا مقصد ہے اس مہینے کچھ افراد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو شرک اور بدعت میں شمار ہوتا ہے، جیسا کہ میلاد شریف اور قبروں پر چادریں چڑھانا، جلوس نکالنا، یہ سب حادث سے ثابت نہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت پر اور مستند احادیث کو لے کر چلنا ہے۔ اس مہینے میلاد شریف، قبروں پر چادریں نہیں، جلوس نہیں، نہ ہی اس دن ان کی سالگرہ منائے کہ کیک کاٹے جائیں، بلکہ سنتوں کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے سیرت کی کتابیں پڑھیں، دروس کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ غریبوں مسکینوں کو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیں، اور اس کے لیے خاص دن یا مہینہ مخصوص نہ کریں، بلکہ اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں، اور ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہر بدعت سے بچائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جب آپ لوگ چاند نظر آنے کی خبر سن لیں، فوری طور پر آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اس سے آپ کے گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک سورہ فاتحہ اور 8 اسماء الحسنہ کا وظیفہ ہے۔ رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کائنات آپ کو عطا فرما دے گا۔ سال بھر کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلانا پڑے گا، بلکہ لوگوں کو آپ رزق تقسیم بھی کریں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ بس آپ نے یہ چند چیزوں پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس پر صحیح معنوں میں عمل کر لیتے ہیں اور یقین اپنے رب پر رکھ کر اس عمل کو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ بس جب آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد مانگ لے، جس کے پاس دولت نہیں وہ دولت مانگ لے، جس کے پاس شہرت نہیں وہ شہرت مانگ لے، جس کے پاس بیماری ہے وہ شفا مانگ لے، جس کے پاس بیٹے نہیں وہ بیٹے مانگ لے، جس کے پاس بیٹیاں نہیں وہ بیٹیاں مانگ لے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے وہ اچھے رشتے مانگ لے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں الغرض آپ رب کی بارگاہ سے ضرور مانگیے، انشاءاللہ مانگتے ہی آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ تو سب سے پہلے جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کیجئے گا، اور تازہ وضو کرنے کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں، یا جائے نماز بچھا لیں، یا جائے نماز نہیں بچھا سکتے تو ویسے ہی آپ یعنی کہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں جہاں پہ آسمان نظر آتا ہو، یا گھر کے صحن میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات ہیں تو یہ عمل مسجد کی چھت پر بھی کر سکتے ہیں، گھر کی چھت پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ الغرض کہیں بھی ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، ان کو خبر مل جائے کہ چاند نظر آ گیا، اس کے بعد وہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی گردش کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، سب کے سب ٹھیک
ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئندہ کے لیے، پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ جب بھی یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھنا رب کائنات آپ پر کیسی رحمتوں کے نزول برساتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنی چھت پر بیٹھ جائیں، کھلے آسمان میں کہیں بھی بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تعوذ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ ملا کر آپ نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ درود پاک، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی اور درود پاک پڑھ لے، آپ نے پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 8 اسماء الحسنی 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اسماء الحسنی یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر درود پاک اتنی مرتبہ پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی ترتیب کے مطابق آخر میں آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے۔ 3 بار اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، ہماری مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے، عزت، عظمت، بلندی، صحت و تندرستی کی دولت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں طاقت عطا کر، امور میں توکل کی، گفتگو میں صداقت کی، انتقام میں معافی کی، لباس میں پاکیزگی کی، تکبر سے دوری کی، غصے سے پرہیز کی، غیبت سے اجتناب کی، اور سب سے خوش اخلاقی کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تو ہمیں صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اور اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے کریم ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور اس زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما، اور ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔